آپ جانتے ہیں کہ مسلسل میڈیا کی سکرین پہ لاہور کے حوالے سے ایک انفارمیشن اور اس کے ساتھ جڑی ڈس انفارمیشن چلتی رہی، اور ایک پلانٹڈ ایجنڈے کے تحت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے حکومتی انیشیٹیوز کو نظر انداز کر کے اسپیسیفکلی اس امپورٹنٹ نیشنل اور عوامی ایشو پہ جو نیریٹو دیا گیا اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں اور کچھ حقائق کے برعکس سٹوریز بھی ہیں۔ اس عوامی ایشو کی افادیت کو سمجھتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن اور اس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ جڑے جتنے بھی چیلنجز ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور لاہور کو صاف ستھرا رکھنا، لاہور کی صفائی کو یقینی بنانا، لاہور کے قدرتی حسن کو بحال کرنا اور لاہور کے اندر بسنے والے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ آج میڈیا کو، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اور آپ کے سوالات کے ہم جواب بھی لیں گے، اور چونکہ وہ ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس کی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے فیصلے کے بعد ہم اس کو شروع کریں تاکہ یہ انتہائی اہم ایشو میڈیا کی سکرین سے وہ حقائق جو ہیں وہ اوجھل نہ رہیں، تو لیکن چونکہ وہ ابھی فردر ڈیلیڈ ہے تو ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ سابقہ ادوار میں جو یہاں صفائی کے نام پہ قومی خزانے کا صفایا ہوا ہے، اور صفائی کے نام پہ جس طرح سے من پسند کمپنیز اور ان کے ساتھ جڑے ایک مخصوص ٹولے کو نوازنے کے لیے ڈالرز میں قومی خزانوں کو چونا لگایا گیا، اور جس طرح سے پنجاب کے شہریوں کی جیب کو کترا گیا ہے اور ان کی جیب کی صفائی کی گئی ہے صفائی کے نام پہ، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ رائے صاحب آپ پلیز۔ عثمان بزدار صاحب نے اس ہفتے کے شروع میں مجھے ذمہ داری سونپی کہ لاہور کے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کی اوورسائٹ کی جائے ان کے بیہاف پہ، اور میں نے اس سلسلے میں تمام جو محکمے جن کا کام صفائی سے لے کے اور ہیلتھ اور پولیس اور ان تمام کی ایک بریفنگ لی۔ سب سے اہم مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جو ہائی لائٹ کیا آپ لوگوں نے وہ صفائی کا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ مسئلہ تو ہے، اور لیکن اس کے پیچھے کچھ جو جن وجوہات کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے وہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ حل ہو پائے گا، کیونکہ ظاہر عوام اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں کہ مسائل پیدا کیوں ہوئے، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا۔ تو میں پہلے مختصر سی بات کر دوں کہ پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں تھا اور اب یہ بنا کیوں، اور اب پھر اس کو ہم حل کیسے کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام اگر آپ کا 1 روپے میں ہوتا اور آپ اگر اس کو 2 روپے میں کرائیں، جو سمپل سی بات ہے، تو آبویسلی اس کے ریزلٹس تو بہتر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان 2 روپے میں سے کتنا کٹ لیا گیا، عوام کا نقصان کتنا ہوا، کتنا منافع اس وقت کی حکومت نے کمایا، یہ تمام کام نیب کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اور نیب اس پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیز کے جو کیسز ہیں یہ نیب کے پاس ہیں آلریڈی، تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک کنزمپشن کے لیے اتنی سی بات میں کرتا چلوں کہ جو کام 13 ارب روپے میں کروایا جا رہا تھا وہ 7-8 ارب روپے میں بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے جب اس کو ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے ظاہر ہے پہلے اور بہت سارے بڑے معاملات تھے، جب اس مسئلے کی کوگنیزنس لی تو اس کمپنی کے ظاہر مفادات کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے جو کہ اس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی کام کر رہے تھے وہ سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے لیے جو ٹرانزیشن تھی اس کو آسان بنانے کی بجائے مشکل بنایا گیا، اور بہرحال گورنمنٹ نے ایک مشکل ڈیسیجن لے لیا ہے، کیونکہ ہم کب تک اپنے ملک اور قوم کا جو پیسہ ہے اس کو اسی طرح لٹاتے رہیں۔
جو کام 1 روپے میں ہونا ہے وہ انشاءاللہ 1 روپے میں ہی ہوگا اور بہتر طریقے سے ہوگا. تو ہم بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ فیکٹس ہیں وہ یہ کہ 7 سال اوریجنل جو کانٹریکٹ تھا ان کمپنیز کے ساتھ وہ یہ تھا کہ 7 سال بعد وہ تمام مشینری جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد جب کانٹریکٹ ختم ہوگا تو پھر جائیں گے. لیکن اس میں آخری وقت پہ کوئی رد و بدل کی گئی جو نیب دیکھ رہی ہے, تو وہ مشینری جو ہے وہ اس پہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں. مشینری کو پھر جب ان کو نظر آیا کہ ہمارا کانٹریکٹ شاید اب رینیو نہیں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی کاگنیزنس لے لی ہے, تو پھر انہوں نے اس کی مینٹیننس تو بالکل بند کر دی تاکہ وہ کباڑ حالت میں چھوڑ کے جائیں چیزیں. تو بہرحال اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 2 پرانگ اسٹریٹجی ہے. شارٹ ٹرم میں ہم نے مشینری ہائر کی ہے, کچھ مشینری کو ٹھیک کر لیا ہے, اور یہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا تھا ان تمام ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے, اس بیک لاگ کو میں نے تو 1 ویک کا ٹائم دیا ہے. 1 ویک کے اندر بیک لاگ بالکل کلیئر ہو جائے گا. بیک لاگ سے مراد ہے کہ جو یہ ویسٹ اکٹھی ہو گئی تھی ان تمام ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے, اس کو کرائے کی مشینری کے ذریعے ہم 1 ہفتے میں کلیئر کر لیں گے, اور اس کی اوور سائٹ میں خود کروں گا. موقع پہ جا کے آپ مجھے میڈیا کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. جس جگہ پہ پتہ چلے گا کہ نہیں ہوا, 1 ہفتے کا ٹائم تو میں دے رہا ہوں, اس کے بعد میں خود پہنچوں گا وہاں پہ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی کیسے نہیں کلیئر ہوتا. جو عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ایک بہت بڑا ہیپ تھا اس کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کلیئر کیا ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کم وسائل اور جو پرابلمز ہیں ان کے باوجود ایک بڑا یہ ٹاسک اچیو کر لیا. ہم یہ لوگ نئی مشینری لینے جا رہے ہیں. دیکھیں 13 ارب تو آپ سال کے ان کو دے رہے تھے, 4 ارب میں 915 نئی وہیکلز جو ہیں وہ پروکیور کی جائیں گی, اور وہ ملکیت ہوں گی پھر کمپنی کی, وہ کوئی کرائے پہ نہیں لی جا رہی. اور ظاہر پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو وہ ٹائم تو لگے گا, لیکن جب وہ یہ جو 6 ماہ کے اندر تمام پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک یہ لانگ ٹرم سولوشن آ جائے گا لاہور کے شہریوں کے لیے, اور کم پیسوں پہ, کیونکہ یہ پیسے کسی کے باپ کے نہیں ہیں, پیسے یہ عوام کے ہیں. اور ایز گورنمنٹ ہم اس پہ ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کو ہم نے ایک ٹھیک طریقے سے لگانا ہے. اگر ہم اس کو کسی حرام کا مال سمجھ کے لگانا شروع کر دیں اور ایک اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں تو یہ کام جو ہے اس کا ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور عوام تو خیر پوچھ ہی لیں گے. تو یہ جو شارٹ ٹرم پرابلم ہے, میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں اپنے عوام سے کہ وہ سمجھیں کہ یہ شارٹ ٹرم پرابلم اصل میں لا جو ہے اس کو فیس کرنا بہتر ہے بجائے کہ آپ ایک مستقل قومی مصیبت کا شکار رہیں آپ, اور جو کہ یہ کرپشن کی صورت میں یہ تحفہ ہمیں 85 کے بعد سے اس قوم کو ملا ہے. تو اس کو سمجھیں, ایشو کو تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں, خود بھی کوئی سول رسپانسبلٹیز کا مظاہرہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میری سمجھ میں آیا ہے, گزشتہ ایک ہی میٹنگ میں نے لی ابھی تک, اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کی اپنی ویسٹ ہے, اور سب کا تمام جو ملبہ ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنے اخراجات بچاتے ہیں اور وہ ان کی سائٹس پہ ڈمپ کر جاتے ہیں حالانکہ اس کی ذمہ داری ان کی اپنی بنتی ہے. تو یہ میں سی ایم صاحب کے بہاف پہ اس ایشو کو بھی سمجھ لیا میں نے, اور میں ان سے بھی بات چیت کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں اور جو بقایا ذمہ داری ہے وہ ان پہ ڈالیں. تمام کی تمام جو ہے یہ رسپانسبل نہیں ہے. بہت سارے کام جو آخر میں بتاتا چلوں, ریفارمز ہم جو کرنے جا رہے ہیں ان پیسوں سے جن کی بچت ہمیں ہوئی ہے, کیونکہ پہلے تو وہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہے تھے, تو ان سے ہم 915 نئی وہیکلز, 6000 نئے کنٹینرز جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں, چوری ہو چکے ہیں, اپنے اسٹاف کے لیے یونیفارمز, ویجیلنس کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے, پروٹیکشن گیئر ورکرز کے لیے ہم نے پرچیز کر رہے ہیں, اور لینڈ فل. لیکن آخری بات جو تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی ویسٹ اکٹھی ہو رہی تھی اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ لگایا جا سکتا تھا. اتنے زیادہ پیسوں پہ آپ نے ایک فارن کمپنی کو اگر ہائر کیا یا 2 فارن کمپنیز کو ہائر کیا تو ان سے کیا سیکھا آپ نے, کیا یہ کوشش کی کہ جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے یا فرسٹ ورلڈ میں ہوتا ہے کہ ویسٹ کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آپ نے بیسیکلی اربوں روپے ضائع کرنے کے بعد کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, کوئی نئی چیز نہیں سیکھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ کے ہمیں ہیپس نظر آ رہے ہیں. آبویسلی الزام جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ پہ وہ لگائیں گے, لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا. اور میں صرف آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بیک لاگ ہے وہ 1 ہفتے میں انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اس کے بعد جو ٹیمپرری میجرز ہیں ان سے اگلے 3 ماہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اور پھر یہ پرماننٹ سولوشنز انشاءاللہ امپلیمنٹ کر کے جائیں گے اپنے ٹینیور میں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ جی. اسی میں ایڈ کرتے ہوئے آپ کو جو سب سے اہم چیلنج تھا کہ یہ معاہدہ ڈالرز میں کیا گیا تھا,
اور جب آپ یہ ادائیگی کرتے تھے تو ڈالرز میں کرتے تھے، تو ڈالرز کی جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، ڈالر مہنگا ہوتا تھا، تو آپ کے قومی خزانے پہ ڈبل بوجھ پڑتا تھا، کیونکہ آپ ڈالرز کی پیمنٹ کرتے کرتے دوہری قیمت دے رہے ہوتے تھے، اور یہ آپ کو دوہرا ٹیکہ لگتا تھا۔ ایک وقت میں ایک مرض کے علاج کے لیے زہر کے 2 ٹیکے اس قوم کو لگ رہے تھے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ آپ لوگ ادا کر رہے تھے، شہری ادا کر رہے تھے جو ٹیکس پیئر ہے، کیونکہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ ادائیگیاں ہو رہی تھیں۔ تمام جو ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی، اس میں اہم ترین جو ایشو تھا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، جو میڈیا کے ذہن میں وے فارورڈ جو ہے کہ جو آپ نے سن لیا کہ ایک تو بزنس ایز یوزول جو چل رہا تھا اس سے نکل کے ہم ان پہ ریلائنس فارن کمپنیز اور انڈیویجولز پہ ریلائنس کرنے کی بجائے ہم اپنے زور بازو سے اپنے اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی لوکل ٹیم کے ساتھ، لوکل مینجمنٹ کے ساتھ، لوکل کرنسی میں، لوکل مشینری کے ساتھ ہم اس پورے شہر کی صفائی کا ذمہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہمارا جتنا ویسٹ ہے اس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ویسٹ سے انرجی بنائی ہے، اور الٹرنیٹیو جو ہمارا انرجی میکنزم ہے اس میں یہ ایک اہم ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کم از کم لاہور کا کوڑا لاہور کی بجلی کی ضروریات پورا کرنے میں معاون بن سکتا ہے۔ تو سوالات جناب جو لوگ ون بائی ون آج آپ کے بڑے امپورٹنٹ پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، تو لکی آپ سے شروع کرتے بیٹے، پیچھے آپ سوال کر لو نا، کھڑے ہو مائک آ جاتا ہے، ان کو دو پیچھے، بیٹے پیچھے دو، آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کو موقع ملتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے تفصیلی سے آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا، لیکن ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ پہلے پیسے جاتے تھے سابق گورنمنٹ اگر معاہدے کی ہم بھی مانتے تھے وہ غلط معاہدے تھے، $19 پر ٹن کے حساب سے جو سلسلہ ہے وہ غلط ہوا، لیکن ایشو اس بات کا ہے کہ سابق ایم ڈی سمیت جتنے بھی جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے، آپ نے سوائے جو ان کے کانٹریکٹ کینسل کرنے کے علاوہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تو کمپنی کو معاہدہ نہیں کرے گی، 1 سال سے جس کا چل رہا تھا، 6 ایم ڈی بدل گئے، 2 چیئرمین ریزائن کر گئے، جو سیاسی عدالت اور بورڈ کے برعکس جو فیصلے ہوئے تھے۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ ایشو یہ ہے کہ 1 سال سے آپ طے تھا کہ یہ معاہدے ہم نے نہیں کرنے، تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور پنجاب گورنمنٹ نے کیا اقدام کیے کہ وہ 1 سال تک جو معاہدے نہیں ہو اس کے پہلے بر وقت انتظامات کرے تھے؟ دوسرا یہ بات ہے، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہم جو ہے سیکنڈری اور جو ہے اس انداز سے پرائمری کریشن کریں گے، تو 3.5 ارب کا آپ نے اسٹیمیٹ بتایا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی چونکہ اب صاحب آئے ہیں ایجوکیشن سے دوبارہ اس سینیٹیشن کی کام کی ذمہ داری مل گئی ہے، ماشاء اللہ بڑا فرق ہے۔ تو چلیں ویلکم، میں یہ بتائیے کہ 4.5 ارب روپیہ جو آپ نے یہ کہا ہے یہ کم ملے گا، نہ نومن تیل ہوگی نہ رادھا راجے گی، یہ تو بڑے دیر سے پرانے منصوبے چل رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے کہ 4 سال ہو گئے آج اس سلسلے میں، تو نہ تو آپ نے پچھلی گورنمنٹ کے خلاف کر دی کہ جو کمپنی کے خلاف کر رہی تھی، نہ اب کوئی آپ کی پالیسی ہے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بیک لوگ ابھی آپ کے ساتھ سی ایم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اٹھا لیا جائے گا انڈر پاسز اور الفا پنک ٹاور کو، تو سی ایم صاحب نے ایکشن لیتے وہ اٹھ رہا تھا۔ اصل بات تو کچی بادیوں کی ہے، 135 کچی بادیاں لاہور کی بس مادہ لگ گیا۔ امپورٹنٹ سوال ہے جی، آپ نے سب کے دلوں کی ترجمانی کر دی ہے، بڑا اہم سوال ہے جی، میں نے بھی ایک پہ کام ختم ہو جائے گا۔ یہ جو پہلا سوال آپ نے پوچھا نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جی جب آپ کو پتہ تھا کہ معاہدہ ختم ہو جانا ہے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اور میں نے بھی اوبویسلی لاجیکل کویسچن ہے، سب سے پہلا سوال ان سے یہی پوچھا تھا، اور جس کا جواب جو مجھے دیا گیا، اور میرا خیال ہے میں اس سے مطمئن ہوں کہ بہت، کیونکہ آپ جب ایک ایکسپونینشیل پرائز پہ یا ایک مہنگی پرائز پہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفیشریز ہوتے ہیں، اور وہ بینیفیشریز لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو وہ سڑکوں پہ آ جاتے تھے، اس کی انہوں نے ایک طرح سے ایک جس طرح مافیاز کام کرتی ہیں اس طرح وہ کام کر رہے تھے۔ فائنلی وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اور اب ہم نے ان سے جان چھڑوا لی ہے، اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔
جہاں تک پیسے ریلیز ہونے کی بات ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں. اب پروکیورمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور کس کمپنی کو وہ ٹھیکہ ملتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے کاموں میں ڈیلے آبویسلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے رولز کو ساروں کو چھوڑ کے اور پروکیورمنٹ کر دیں تو پھر کوئی بھی جو نیک نام افسر ہے وہ کسی صورت میں نیب کے آگے نہیں پھنسنا چاہتا. تو اس لیے آج کل افسران بھی بڑے کیئرفل ہیں کہ تمام پالیسیز پوری کریں، اور جتنی آپ لیئرز بناتے ہیں پالیسی اس کو فلٹر کرنے کی، اتنا پروسیس تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. تو یہ تو دس از پارٹ آف دا گیم. آپ اگر پروسیسز کو چھوڑ کے کام کریں گے تو اس میں کرپشن کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر اس میں پھر لانگ ٹرم میں جو اس کے افیکٹس ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. تو یہ پروسیس اس کو فالو کرنے کے لیے ڈیلے ہے. جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں اصل جو 6 ماہ میں مشینری آ ان کو جائے. یہ ہے، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جواب دیں آپ کو. وہاں جو چیز بھی غلط ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر جو انکوائری ہو رہی ہے اور جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، چونکہ حکومتی سطح پہ، پارٹی کی سطح پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی قیادت میں کسی بھی ایسے بیگیج کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نہیں چلے گی جس کی طرف عوام کی انگلیاں اٹھ رہی ہوں. جو ہی یہ پروجیکٹ کے حوالے سے لیٹر میڈیا کی زینت بنے، وزیر اعظم عمران خان نے فی الفور جو ہے اس کا نوٹس لیا. اور آج اگر راجہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جس کی طرف انگلی اٹھے گی اس کو سائٹ پہ کر کے تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات میں وہ سرخرو ہوں گے تو وہ ذمہ داریاں ان کو دوبارہ ملیں گی. اور اگر کہیں پہ عوامی مفاد کے اندر کوئی ایسا جھلک نظر آئی، جو کہ میں پورا امید ہوں کہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے، جس قسم کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کریڈٹ ہے کہ وہ کسی صورت بھی نہ آنکھیں چراتی ہے ان معاملات سے اور نہ مٹی ڈالتی ہے. وہ ان چیلنجز کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور ان کی جو ذمہ داری لگائی گئی کہ ایک طرف تحقیقات ہوتی رہیں، دوسری طرف وہ کام نہ رکے اور عوام کو وہ مشکلات اور مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ نیب اپنی تحقیقات کرے. ہم اینٹی کرپشن سے الٹرنیٹیو اس کی تحقیقات کرائیں گے. ہم جو متعلقہ محکمے ہیں ان سے بھی فیڈ بیک لے رہے ہیں تاکہ ہمارے دور میں کوئی ایسی نیگلیجنس، کوئی انٹینشنل مسٹیک اور کوئی عوام کو چونا لگانے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ہم ان کو بھی بے نقاب کریں گے. ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے. ایک چیز جو اہم ہے کہ چونکہ یہ معاہدہ جو اس وقت کیا گیا تھا، جو ابھی ہم نے لوکلی، وہ 2063 روپے اس میں فی ٹن کے حساب سے کمی کی گئی ہے، اور قومی خزانے میں 253 ملین کی بچت کی گئی ہے جو اس سے پہلے ہو رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 ارب 66، کیونکہ آپ کو فگرز چاہیے، تو 3 ارب 86 لاکھ مالیت کی جو 914 گاڑیاں وہ خریدنے کی منظوری دی گئی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ راجہ صاحب کی قیادت میں یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رائے راست پہ بھی آئے گی، اور جہاں کہیں اندر کوئی پلفریجز یا کوئی ایسا عمل ہے اس کے آگے بھی ہم بند باندھیں گے اور آپ کے سامنے سرخرو ہوں گے. وہ اس کو مائک اس کے پاس ہے، کر لینے دیں. جی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا لاہور میں بہت دباؤ ہے، کیونکہ پورے ملک میں بے روزگاری ہے، تو چھوٹے شہروں سے لوگ لاہور آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ریڑھی بان جہاں 10 ریڑھیاں ہوتی تھیں وہاں 100 ریڑھیاں کھڑی ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ صفائی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ انکروچمنٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ سالڈ ویسٹ کے محکمے میں سابقہ حکومتوں میں جیالے بھرتی کیے گئے ہیں،
कहीं कराची की तरह यहाँ पे भी कूड़ा सियासत तो नहीं हो रही, क्योंकि कराची में भी कूड़े पे सियासत कर रही है MQM, तो यहाँ पे भी कहीं हुकूमत को बदनाम करने के लिए सॉलिड वेस्ट का हमला कुछ दानिस्ता तौर पे तो सफाई को इग्नोर नहीं कर रहा, इस पहलू पे आप क्या कहेंगे? जो आपकी दूसरी बात है, इस पर पहले मैं कमेंट दे दूं कि ये मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रॉब्लम थी हमें, और काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट कर लिए, काली भेड़ों को हमने आइडेंटिफाई करके तो लेफ़्ट राइट कर दिया। दूसरी बात कि जो ज़्यादा रेडियाँ आ रही हैं, ऑलरेडी मेरी DC साहब से बात हो गई है, उनकी रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज़्म उन्होंने बना दिया है, और इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे आने वाले दिनों में। 7 न्यूज़ को, क्योंकि पहले तो हम कंडेम भी करते हैं जी, कल जो हमला हुआ है, और जी करप्शन को खत्म करने और पुलिस कल्चर को तब्दील करने के दावे भी किए जाते हैं, और एक तरफ मीडिया को आज़ाद रहने का भी कहा जाता है, लेकिन जब पुलिस की जाली कार्रवाई की सामने खबर लेके आए हैं तो कल उसके ऊपर हमला कर दिया गया, और 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई। आप हमारी मीडिया की तर्जुमान भी हैं, लेकिन आप कहीं पर मैं कंडेम करती हूँ। कल मैंने जब वो देखा सारा, और मैंने IG साहब से ख़ुद बात की है, और मैं ये तवक्को करती हूँ कि इस वाक़े की वो साफ शफाफ इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों का तयन करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपकी तर्जुमान भी हूँ और आपकी वकील भी हूँ, और वकील तगड़ा हो तो मुकदमा जो है वो आप हार नहीं सकते। एक सेकंड, तुर्की कंपनियां वो स्पार्क और जो अल-बुराक है, ये अब आलमी अदालत में चली गई हैं और LWMC को नोटिस भी उन्होंने भेज दिया, तो इसके लिए आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है, ये बताएं। देखिए, जो आलमी अदालत पे वो गई हैं तो उसका हम अपनी लीगल टीम जो है हमारी उसका दिफा करेगी केस का, और क्योंकि जो ओरिजिनल मुआहदा था उसमें जो शिक्के थी जिनको बाद में तब्दील किया गया, तो दोनों हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली हम अपना केस बड़े बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि क्योंकि हम राइट पे हैं, और स्पेशली ये जो 7 साल वाले मैंने आपको प्रोविज़न बताई थी कि जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट के हवाले होनी थी ओरिजिनल मुआहदे में, और जो 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 लॉ पॉइंट है कि वो सुपरसीड करता है, हमारा यही मौक़िफ़ है। थैंक यू। एक खातून है, बोल रही है, बोल लेने दो उसको। जी जी जी। आपकी काबीना के अहम वजीर पर इल्ज़ामात लगाए गए थे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, और फिर आपको राजा साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई, क्या इस सिलसिले में भी कोई तहकीक का आगाज़ हुआ है? क्योंकि इमरान खान अपनी काबीना में ऐसे बंदे को नहीं रखते जिन पर करप्शन, ये मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ, मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ इसका। मौसम इसमें ऐड क्योंकि आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन आपने ये अमेंड किया है साथ कि अगर वो सुरखुट हुए तो दोबारा आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आधा सच है, पूरा सच में सवाल मैं कर देता हूँ, जवाब आप दे दीजिएगा। उन वज़ीर का एक ऐसी शख्सियत से ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, राजा साहब जानते हैं उन्हें, और उनका एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस भी है। वो भी बताया जा रहा था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका लेना चाहते थे, उनकी मिली भगत थी। क्या खुलकर इस हवाले से आप इंक्वायरी करेंगे, और अभी तक वज़ीर साहब को काबीना से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? दूसरा, राजा साहब ने एक बात की कि होस्टिंग सोसाइटीज़ के भी अपना बेस्ड है, तो जो होस्टिंग सोसाइटीज़ के वज़ीर हैं उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, क्या उनसे पूछगछ हुई कि आप लाहौर के रहने वाले हैं, आपने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? फिर एक और वज़ीर हैं डॉक्टर मुराद रास, उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, उन्होंने कितना लाहौर के कूड़ा करकट को साफ करने के लिए? ये 3 जो अराइन बरादरी से वाबस्ता वजीर हैं, इनके खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई कि अपने शहर को गंदा कर दिया और आपने अपनी काबीना से अभी तक नहीं निकाला? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी की बिरादरी के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है ये, और वो तीनों इस बिरादरी के शायद नहीं होंगे, आई डोंट नो, छोड़ें इस बात को। जो एक्चुअल लॉजिकल बात है कि जो आपने हमारे एक वज़ीर के बारे में बात की, तो मैडम ऑलरेडी जवाब दे चुकी हैं कि अगर कोई इश्यूज़ होंगे तो हम कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर नहीं हुए तो उनको टाइम वक्त से पहले उन पे किसी किस्म की कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। एक तो ये। अच्छा, इसमें क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है। देखिए, आप एक ऐसे हमारे एनर्जेटिक, कमिटेड, डिवोटेड मिनिस्टर, उनकी लेटरबाजी के साथ जुड़ी इल्ज़ाम तराशी जो है उसकी बुनियाद पे आप उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन चूँकि एक लेटर पार्टी की सतह से इशू हुआ और ये PTI का ही ज़रफ़ है और इमरान ख़ान का ही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने का अज़्म है कि वो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है उनकी, और उन्होंने उस पर
फिलफौर जो है, और हमें पता है कि उसमें हकायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की सतह पे उन तहकीकात का आगाज़ हुआ है। जो आप गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये गठजोड़ कूड़ा क्रिकेट के अंदर गठजोड़ नहीं हो सकता। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहबान हैं, हर कोई जो हल्के की पॉलिटिक्स करता है आवाम को जवाब दे होता है, और वो कभी नहीं चाहता कि उसके इर्द गिर्द जो है वो गंद नज़र आए और आवाम को मुश्किल हो और परेशानी में मुब्तला आवाम जो है वो हुकूमत की तरफ जो है वो अच्छी नज़र से ना देखें। तो सारे मुअज़्ज़ज़ जो मिनिस्टर साहबान हैं जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है या लाहौर से बाहर से ताल्लुक़ है, वो सब इस हुकूमत को परफॉर्म होता देखना चाहते हैं और इस परफॉर्मेंस में वो हिस्सेदार हैं। और इंशाअल्लाह लाहौर के अंदर जो ये चैलेंज था, ये आर्जी था, उसकी हमने हिकमत अमली तय कर ली है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसमें हर गुज़रने वाले दिन से बेहतरी आएगी और मीडिया की आंख से हम एक साफ लाहौर जो है वो आवाम को दिखाते रहेंगे। जी साहब, ये बताइएगा कि जो अपना मुलाजिम जो शहर को साफ करते हैं वो आए रोज सड़कों पे आए होते हैं अपनी तनख्वाहों के हवाले से, और LWMC में कई गोस्ट मुलाजिम भी हैं, इसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ की कि उन्हीं कुछ ऐसे लोगों की वजह से ये डिले हुआ है प्रोसेस, और हमने तो जो जेन्युइन लोगों के मसले होंगे वो तो ज़रूर हल करेंगे, लेकिन जो लोग एक माफिया का रोल प्ले कर रहे थे और इसको तमाम ये जो कचरे वाला इशू है इस पर सियासत करना चाह रहे हैं हुकूमत से तनख्वाह लेके, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेशक वो अपने उनके आखिरी दिन आ गए। एक मिनट बेटे, चकवाल से आप हैं, आपका लाहौर से एक ताल्लुक जरूर है कि आप पढ़े यहाँ पे, लेकिन आपका बेसिक जो ताल्लुक है वो चकवाल से है। लाहौरी तो हो गए फिर सारे, डीजी खान वाले भी आगे आपका नाम दिया कि आप भी करें। क्या आपका नाम ऊपर से आया है? और जो लाहौर को फतह करता है, लाहौर को कला कहते हैं, लाहौर को जो फतह करते हैं वही इस सीट बड़ी पे बैठना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपका नाम ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, सारे चीज़ों को निज़ाम को देख रहे हैं और चंद आने वाले दिनों में आप ही इस बड़ी सीट पे बैठ के पूरे पंजाब को देखेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लैरिफाई मैं कर दूं कि लाहौर से मेरा ताल्लुक बचपन से है, मैं पला बड़ा लाहौर में हूँ और चकवाल तो मैं अमेरिका से आने के बाद मूव हुआ था, तो इसलिए इतना ही मैं लाहौरिया हूँ जितना कोई और लाहौरिया है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बेसिकली सिर्फ वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब के बिहाफ पे हर वज़ीर की किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगती है और मेरी लाहौर में लगी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चकवाल में तो छोटा सा शहर है, उसको देखने के लिए वहाँ के लोकल वज़ीर और भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। थैंक यू। ये क्लियर कीजिएगा, ये जो आपने स्पीच की है राजा यासर हुमायूं साहब, ये स्पीच पिछले 3 महीनों में 3 मरतबा हुई है। आखिरी मरतबा 28 फरवरी को आपके साथ बैठे MD साहब ने सेम ये स्पीच की थी शाहबान में, और टाइम भी 1 वीक का दिया था। 25 दिन गुजर चुके हैं, अब इन्हें फंड रिलीज हुए 50 करोड़ रुपए की, और इन्होंने कहा था कि अगले 3 रोज में मशीनरी खरीद ली जाएगी 28 तारीख को। अभी तक मशीनरी क्यों नहीं खरीदी गई? दूसरी, इसके साथ जो एक प्रोजेक्ट था वेस्ट टू एनर्जी का, नहीं मैं खुद मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ये बात की थी, वेस्ट टू एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए PTI के कराची से ताल्लुक रखने वाले एक ताकतवर मिनिस्टर वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट में वो बरतानवी कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका स्टेटस क्या है? पिछले 10 साल से वेस्ट टू एनर्जी, शहबाज शरीफ को भी ये इल्ज़ाम लगता था कि वो तुर्की की किसी कंपनी को वेस्ट टू एनर्जी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर के हवाले से कराची से ताल्लुक रखने वाले आपके फेडरल मिनिस्टर पे ये इल्ज़ाम लगता है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना कि देर क्यों हो जाती है, 3 दिन में क्यों नहीं काम होता, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि अगर आप प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करें तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगते ही हैं। मियाँ साहब के भी जो भी इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अक्सर वो बाईपास कर देते थे प्रोसीजर्स को। जब आप प्रोसीजर्स को फॉलो करें तो देर तो लगती है काम करने में। और जहाँ तक वो आप मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो जब तक अगर वो रूल्स को फॉलो करके कोई ब्रिटिश कंपनी उनके किसी के भी वसादत से आ जाए और ओपन बिडिंग हो और कंपटीशन हो और कोई ट्रांसपेरेंसी हो, तो कोई हर्ज नहीं है। लोगों के रेफरेंस से ही लोग आते हैं। मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर सिर्फ एक ही कंपनी आए और आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नज़र आ रहा हो कि करप्शन हुई है, तो फिर आप ज़रूर बात करें। अभी तक तो हुआ ही कुछ नहीं, तो मफरूज़े पे बात करने वाली बात है।
साहब ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जब LWMC का औसपाक या अल्फराद के साथ मुआहिदा खत्म हो रहा था और आपको ये पता था कि आपने अगला मुआहिदा नहीं करना, तो उसकी पहले से प्लानिंग आपने क्यों नहीं की? पूरे लाहौर को 3-4 माह से गंदा क्यों होने दिया गया? गुड गवर्नेंस आपकी जो है वो कहां पर है? क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई नारली है पंजाब हुकूमत की कि आप लोग पहले से इसका इंतजाम नहीं कर सके? मैडम डॉक्टर फरदौस आशिकवान मौजूद थी मियां असलम साहब के साथ, जब उन्होंने ये दावा किया कि लाहौर साफ करेंगे, साफ कर दिया गया। आज आपने 1 हफ्ते का दावा कर दिया। इससे पहले ख्वाजा साहब ने बताया कि MD साहब ने भी दावा किया था। आपकी पहले से प्लानिंग क्यों नहीं थी? क्या समझते हैं कि गुड गवर्नेंस आपकी अच्छी नहीं है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये उस ओरिजिनल मुआहदे की वजह से, जिसमें बहुत सारे बेनिफिशरीज थे, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा था, वो इसको सबटाज करना चाह रहे थे। और जब आप कोई ठीक काम करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हम उनको हेड ऑन फेस कर रहे हैं। अगर हम उसी टर्किश कंपनी के साथ कोई अपना कट लेके मुआहदा मज़ीद कर लेते तो फिर शायद ना आपको ये पता चलता ना आवाम को पता चलता। जब आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और हम वो फेस कर रहे हैं। और गुड गवर्नेंस का सवाल अब हमसे ज़रूर पूछने का हक़ पहुंचता है आवाम को। और ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शन से पहले अगर हम अपनी तमाम एक्ट्स को सीधा ना हमने किया तो लोग वोट नहीं देंगे, इसमें कौन सी बात है। अच्छा भाई, ये फरमाइएगा जी गज़ाफ़ी साहब, कि आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, चेयरमैन रूडा ने रिजाइन दे दिया। रिवर रावी प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्टली देख रहे हैं सारे मामले, इस मौके पर रिजाइन आ जाना ये किस तरफ निशानी है? देखिए, चेयरमैन रूडा डेफिनेटली एक उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी और उस ज़िम्मेदारी के अंदर उन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की स्पीड को फॉलो करना इतना आसान काम नहीं है। इमरान ख़ान साहब अगर 120 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने में मददगार बनेगा, तो उस प्रोजेक्ट के साथ जो स्पीड है उसकी टीम की भी मैच होनी ज़रूरी है। तो चूँकि एक मिस मैच ऑफ स्पीड था और उनकी कोई ज़ाती वजूहात भी थी और वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि इसको बर वक्त शुरू किया जाए और बर वक्त मुकम्मल किया जाए, और ताकि इसके फ़वाइद जो हैं वो आवाम तक जल्द अज जल्द मुंतकिल हों। उसके साथ जुड़ा जो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, जब तक हम उसको जान नहीं लेते मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकती। लेकिन जो चूँकि उन मीटिंग्स का मैं हिस्सा रही हूँ और मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ और उनकी जो कमिटमेंट है उसको और ज़्यादा फ़ाल अंदाज में देखने के लिए मुतमन्नी थे और वो चाहते थे कि वो वार फुटिंग पे काम करें। और वो स्लो जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से शायद कहीं पे कोई ऐसा मरहला आया हो। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से हक़ाइक़ जान के उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूँगी। लास्ट क्वेश्चन। जी देखिए, रूडा जो है वो एक नया शहर लाहौर में जो आबाद होने जा रहा है, यकीनन ये एक पाकिस्तान की और ख़ुसूसन लाहौर की तारीख़ को, उसके जोग्राफ़िकल फेस को और ओवरऑल एक इकनॉमिक पोजीशन को बदलने जा रहा है। तो जब आप 73 साल के बाद एक नया इनिशिएटिव इस शहर में लेंगे जहां आपकी हाउसिंग की ज़रूरियात भी पूरी होंगी, एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी ओवरकम होंगे, पानी की जो फराहमी है उसमें भी बेहतरी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, आपकी जो गुर्बत कम होगी इस शहर में, और अल्टीमेटली एक इकनॉमिक मोबिलिटी और इंटरनेशनली लाहौर का फेस जो है और ज़्यादा मुस्बत अंदाज से उभर के सामने आएगा। तो वो इतना बड़ा चैलेंज है, उसके साथ फिर स्कैटर्ड अल्टरनेटिव चैलेंजेस भी जुड़ जाते हैं।
تو جو وفاقی محکمے ہیں, صوبائی محکمے ہیں, وہ پرائم منسٹر کی قیادت میں ایک پیج پہ ہیں. جہاں کہیں کسی کو ذات کے ساتھ جڑا کوئی مفاد ہے تو وہ درد جو ہے آپ کو پتہ ہے اٹھتے رہتے ہیں, اور ان ہر درد کا مداوع اور علاج عمران خان کے پاس ہے. اور وہ جب کسی چیز کا عزم کر لیتے ہیں, یہ پروجیکٹ جو ہے عوامی ضرورت کے ساتھ جڑا ہے, اس شہر کی تقدیر کے ساتھ جڑا ہے, اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے, تو اس پہ زیرو کمپرومائز ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ منصوبہ جس کی ہفتے میں 2 دفعہ میٹنگ وہ خود لیتے ہیں, اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں, اس کی پروگریس کو وہ خود انالائز کر رہے ہیں, اور جتنی سپیڈ سے یہ منصوبہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, انشاءاللہ وزیر اعظم لاہوریوں کو یہ نایاب تحفہ دے کے اسی ٹنور میں اس کو آگے بڑھ کے نہ صرف دنیا کے سامنے مارکیٹ کر رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی جس طرح عمران خان صاحب کی قیادت میں اس منصوبے پہ اعتماد کرتے ہوئے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو اون کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جب میگا آبجیکٹیوز ہوں, وڈے شہراں چ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہوندیاں رہندیاں. آخری سوال, آخری وہ ایک سیکنڈ. جی جی دیکھیں, یہ ہر سال جو ہے وہ وزراء کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک روٹین میٹر ہے, کوئی ایسی اس میں لاسٹ ایئر میرے پاس چکوال تھا تو آپ کو یہ کہ چکوال میں اپنا کام ہو گیا تو لاہور بھیج دیا آپ کو, تو میرا خیال ہے یہ کوئی بات نہیں. اچھا جی, لاسٹ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی تھی, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو کو ایکیوزڈ ہیں آج تک وہ اس حوالے سے نہ وہ انہیں عدالت میں پیش کر رہے ہیں, بلکہ آج انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا کہ وہ بیمار ہیں, ان کو کووڈ ہو گیا. اور یہ جو کرونا پوری کی پوری نون لیگ کو ہوا ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ کرپشن کا کرونا جو ہے اس کی زد میں ہے. تو اس وقت بدقسمتی سے جو انہوں نے وہاں پریس کانفرنس میں زبان استعمال کی, اور مسلسل انہوں نے یہ بات دہرائی کہ پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگا ہے اور استعفے دینے کے لیے ٹائم مانگا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب, پیپلز پارٹی نے ٹائم نہیں مانگا, انہوں نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کو مانگا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ انہیں لائیں پاکستان. تو دوسری طرف مولانا صاحب جو جن کے کہنے پہ ان کے اتحادی استعفیٰ نہیں دے رہے, وہ اس حکومت سے عمران خان سے استعفیٰ مانگنے پہ بضد ہے. تیسرے جو بار بار جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے جعلی راجکماری جو ہیں کہیں کھو گئی ہیں کافی دنوں سے, اور ان کی کنیزیں بھی جو ہیں وہ معنی خیز خاموشی کا شکار ہیں. اور جب سے مولانا صاحب نے منہ پھیرا ہے, ان سب نے سوشل میڈیا سے منہ پھیر لیا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ لندن سے قیادت چلانے کی جو باتیں تھیں, وہ زرداری صاحب نے یہ بات جو ہے وہ باور کرا دی ہے کہ لندن سے جو قیادت کو رن کرنے اور ہیڈ کرنے کی باتیں کر رہے تھے, وہ کرونا کی آڑ میں اب نو مور اور ورک فرام ہوم کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو متعارف کرانے نکلے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عدالت کے اندر آ کے جو فرد جرم آپ پہ 1.5 سال سے نہیں لگ سکی, آپ اس کے لیے جو چھپا لکی کھیل رہے ہیں, اور کبھی کسی وکیل کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کو ایکیوزڈ کے پیچھے چھپتے ہیں. اگر آپ کا دامن صاف ہے تو سب سے پہلے عدالت کے اس پروسیس میں معاونت کریں اور اپنے آپ کو اس پروسیس کا حصہ بنائیں, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس قوم کے ساتھ جو راہبر تھے وہ کس طرح راہزن بن کے لوٹتے رہے, اور اس قوم کو منشیات کے نایاب تحفے دینے میں کون کون سی شخصیات ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہیں, ان کو بھی بے نقاب ہونا اشد ضروری ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور میں صدف, آپ کوئی کویسچن ہے تو بعد میں کر لینا, کیونکہ
बहुत लंबा हो गया, थैंक यू। पर्सनल एक क्वेश्चन है छोटा सा। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब हमजा शहबाज की रिहाई हुई थी, आपने कहा था मैं देखूंगी कि एक बयान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, और अगर आपने इसका नतीजा देख लिया, मैं समझती हूँ आप एक कॉमिस्ट भी है मेरी नजर में आज से, तो क्या कहती है आगे? हैं पामिस्ट। कॉमिस्ट मैं हूँ, मुझे पता था कि आप क्या पूछने वाली हैं, तो मैं इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि हमारा इतना ही चूरन रहे, लेकिन कहने अंदर जो वली अहद और जाली राजकुमारी में रस्साकशी चल रही है, और शरीफ ख़ानदान जिस तरह से सियासी असासे बांटने के लिए इस वक्त जो है वो दस्तों गिरेबान है। एक है आप वरासती असासे, एक है सियासी असासे। तो सियासी असासों के अंदर जो इनकी इस वक्त हाथापाई और दस्तों गिरेबान हो के दोनों के दरमियान जो लीग का मैच चल रहा है, तो नून लीग के अंदर जो हमज़ा लीग और मरियम लीग है, उसके दरमियान जो मैच है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। और अनकरीब जो है आप देखेंगे कि मरियम लीग जो है अपनी कनीज़ाओं के साथ मिल के आवका करती ही नज़र आएंगी, और हमज़ा लीग जो है वो शरीफ लीग की मैच में आगे बढ़ जाएगी।